دوستو، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اس کا طواف کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ترستی رہی۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا کچھ معجزہ ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا خانہ کعبہ میں فرشتے نازل ہوئے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، یہ واقعہ مائی نذیرہ کا ہے، جن کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کبھی بھی انہیں عزت نہ دی۔ مائی نذیرہ کو ہر وقت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا شوہر گھر میں رہ کر بھی ان کے لیے اجنبی تھا۔ روزانہ ان کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا، جس کی وجہ سے مائی نذیرہ کو شوہر سے مار بھی کھانی پڑتی۔ روزانہ لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا، مگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس قدر تنگ تھے کہ مائی نذیرہ کے شوہر نے 45 سال کی عمر میں مائی نذیرہ کو طلاق دے دی۔ مائی نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے گھر آ گئی۔ ان کے بھائی انتہائی غریب تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے دن مائی نذیرہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ وہ ہر وقت خاموش اور پریشان رہتی۔ وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد مائی نذیرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر وقت حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی کہ بچپن سے ہی حج کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ، تو مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کر، مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کروا۔ میں غریب ہوں، مگر تیرے نزدیک امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، اور اگر نہ چاہے اپنے گھر کا دیدار نصیب نہ کرے۔ دوستو، جب بھی کوئی عورت حج یا عمرہ کرنے کے بعد گھر واپس آتی تو دعا کروانے کے لیے مائی نذیرہ ان کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ مائی نذیرہ ان سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کرے، مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کروائے۔ مائی نذیرہ کے بھتیجے ان کی بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتے۔ ان سے کہتے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دعاؤں کی۔ خالہ، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں، اور تم حج کرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ مہنگائی نے پہلے ہی غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حج کرنا آسان نہیں، اور حج پر جانے کے لیے ساتھ میں کسی محرم کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کا خرچہ الگ سے ہوگا۔ مائی نذیرہ کو لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، اب تو لوگ میرا مذاق بھی اڑانے لگے ہیں، تو انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا کہ تیرے گھر میں آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدت ختم ہونے کے بعد ایک دن مائی نذیرہ کی سہیلی ان کے پاس آئی۔ ان کے سہیلی کا شوہر سعودی عرب میں کام کیا کرتا تھا۔ مائی نذیرہ کی سہیلی کے ساتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے مائی نذیرہ سے کہا کہ مدینہ میں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سہیلی کی بات سن کر مائی نذیرہ نے غصے سے کہا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے، میں کس طرح اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی عمر 70 کے قریب ہے، جبکہ میری عمر صرف 45 سال ہے۔ میرے بچے، رشتہ دار اور میرے بھائی بہن کیا کہیں گے؟ مائی نذیرہ کی سہیلی ان سے کہنے لگی کہ اگر تم اس عربی شخص سے شادی کر لو گی تو تمہاری حج کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اللہ کے مقدس گھر میں تمہیں حج کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، حج کا نام سنتے ہی مائی نذیرہ کا دل موم ہو گیا، اور وہ شادی کے لیے مان بھی گئی۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد عربی شیخ سعودی عرب سے پاکستان گیا، اور ان کی شادی بھی ہو گئی۔ مائی نذیرہ کو کمرے میں بیٹھایا گیا۔ شام کے وقت عربی شیخ یعنی مائی نذیرہ کا شوہر کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت مائی نذیرہ کے سہیلی اور اس کا شوہر بھی
کمرے میں موجود تھے۔ پھر عربی شیخ نے کہا کہ میری بیوی یعنی مائی نذیرہ سے کہہ دو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں کل سعودی عرب واپس چلا جاؤں گا اور میں سعودی عرب واپس جا کر تمہارے نکاح کو رجسٹر کرواؤں گا، پھر تمہارے لیے ویزا بھیج دوں گا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مائی نذیرہ کو شیخ صاحب نے ہاتھ بھی نہ لگایا اور اگلے دن شیخ صاحب سعودی عرب واپس چلے گئے۔ 8 دنوں کے بعد مائی نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ بھی آ گئی اور اگلے 1 ہفتے کے بعد مائی نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ مائی نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے شیخ صاحب کا بیٹا پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ مائی نذیرہ کو عربی شیخ کے بہت بڑے گھر میں لے گیا۔ مدینے میں شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں مائی نذیرہ کا استقبال کیا گیا جس میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہر کوئی مائی نذیرہ کو مرحبا مرحبا کہہ رہا تھا۔ مائی نذیرہ نے شیخ صاحب کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ شیخ صاحب کے بیٹے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، اسی لیے وہ مائی نذیرہ کی بات سمجھ گیا اور ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں کہنے لگا کہ میرے والد نے پاکستان سے واپس آنے کے بعد اپنا نکاح رجسٹر کروایا اور آپ کے لیے سونے کا ہار خریدا اور آپ کے لیے ویزا اور ٹکٹ کا بھی بندوبست کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد چوتھے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ شرعی لحاظ سے میری والدہ ہیں، اسی لیے آپ عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی۔ مائی نذیرہ اس نئی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، مگر جیسے تیسے دن گزرنے لگے۔ دوستو، عدت کے دوران مائی نذیرہ نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب کا بیٹا ان کی بہت کیئر کرتا ہے اور اپنی والدہ جیسی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ عدت ختم ہوئی تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ مائی نذیرہ نے اپنے شوہر یعنی شیخ صاحب کے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا کہ ماں جی، میں ضرور آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا اور آپ کی تمنا کو ضرور پورا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ دلہن بن کر خانہ کعبہ جائیں اور حج سے پہلے عمرہ ادا کریں۔ پہلے تو مائی نذیرہ نہ مانی، لیکن حج کی خواہش کی وجہ سے شیخ کے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ جب مائی نذیرہ دلہن بن کر خانہ کعبہ پہنچی تو سب لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر مائی نذیرہ نے دلہن کے لباس میں ہی نفل ادا کیے۔ جیسے ہی نفل ادا کر کے مائی نذیرہ حرم شریف کے فرش پر بیٹھی اور رو رو کر شکرانے کے کلمات ادا کرنے لگی کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت بخشی۔ ابھی وہ دعا کر رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر مائی نذیرہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ مخلوق مائی نذیرہ کی طرح دکھائی دے رہی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی نذیرہ کی دعا قبول کر لی اور حج کیا اور پھر باقی زندگی خانہ کعبہ میں عبادات کرتے ہوئے گزار دی۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔